نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے سورہ مریم کی آیت مبارکہ نمبر 96 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو اپنی بارگاہ سے جو بے شمار نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے اس میں سے نعمت عظیم کا ذکر فرمایا، عظیم نعمت کو بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے، ارشاد فرماتا ہے رب کائنات ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اپنے محبوب بندوں کی محبت انسانیت کی اور لوگوں کے دلوں میں رب کائنات خود پیدا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ پر ہم نے پہلے بات کی تھی اور ہم نے ایک اینگل سے اس کو بیان کیا تھا، مگر آج چند ایک اور چیزیں اور احادیث آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور جو حدیث پاک اس میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کا جب یہ ذکر فرمایا کہ انہیں اپنی بارگاہ سے یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، پھر جبریل امین محبت فرماتے ہیں، پھر آسمانی مخلوقات محبت کرتی ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو اتار دیا جاتا ہے. مگر یہ حدیث پاک جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ صحیح مسلم شریف کی الفاظ ہیں. اس میں اس حدیث پاک کا ایک اگلا حصہ بھی ہے، اسی مضمون کا اگلا حصہ جو بالعموم بیان نہیں ہوتا، اور اسی حدیث پاک کو چونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بیان کیا جاتا ہے، مگر اس میں چونکہ اگلا حصہ بھی ہے تو یہیں سے میں اس گفتگو کو آج شروع کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والآداب میں بیان فرمایا، اور باب ہے اس کا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے. اور پھر اسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت فرمایا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت فرمایا، اور امام بہقی نے پھر کتاب زہد الکبیر میں اس کو روایت فرمایا. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت اذا احب عبدا، جب وہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب کوئی بندہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بندے کی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، تو فرمایا اذا احب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام، تو رب کائنات جبریل امین کو بلاتے ہیں، اور اب جبریل امین جب حاضر ہو جاتا ہے
فقال، رب کائنات اس سے فرماتا ہے انی احب فلانا، کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا، بلا تشبیہ و بلا مثال میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. دنیا میں اگر کوئی صاحب منصب ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اس سے مل کر کوئی آئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ یار اس نے تمہارا نام لیا تھا، یا اس نے تمہارا پوچھا تھا، یا وہ تمہاری بات کر رہا تھا، تو ہماری خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ بڑا شخص مجھے یاد کر رہا ہے، یا میں اس کی نگاہ میں ہوں، یا اس نے میرا پوچھا ہے. اب بس بلا تشبیہ و بلا مثال میں نے اشارہ کرنا تھا. ذرا اندازہ کریں کہ رب کائنات جبریل امین کو بلا کر جس کا نام لیتا ہوگا اور جس کے بارے میں جبرائیل کو بتاتا ہے کہ جبرائیل وہ فلاں بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اپنی شان کے لائق جس کا نام اس کی زبان پر آتا ہے، اس بندے کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کتنا عظیم شخص ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب بناؤ. میں اس کا محب ہوں، تم بھی اس کے محب بن جاؤ، اس سے محبت کرو. جب رب کائنات یہ فرماتا ہے قال، تو جبریل کہتے ہیں فیحبہ، جبریل کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، میں بھی اسے اپنا محبوب بناتا ہوں. فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر وہ آسمانی دنیا کے اندر، آسمانی کائنات کے اندر ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں. فیقول، اور جبریل یہ کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ رب العزت فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. فاحبوہ، بس تم سب بھی اس سے محبت کرو، تم سب بھی اس شخص کو اپنا محبوب بنا لو. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے، یا اللہ والوں کا دم بھرنا ہے، یا ان کا ذکر کرنا ہے، یا ان کی مجالس کا انعقاد کرنا ہے. آپ دیکھیں کسی کی محبت کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کو انسان جس کی محبت کرتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے. تو یہ جو محبوب بندوں کی، اولیاء کی محافل سجائی جاتی ہیں، یہ علامت ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے. اور یہ اتر آسمان سے رہی ہے کہ دنیا میں کسی بندے کا کام نہیں ہے. تو پھر جب وہ آسمانی کائنات میں یہ وہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرمایا فیحبہ اہل السماء، تو تمام آسمانی کائنات کی جو مخلوقات ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. یوں وہ اللہ رب العزت کا محبوب اس کی مخلوق کا محبوب بننے لگ جاتا ہے. پھر دیکھیں فرمایا قال ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت کو، مقبولیت کو لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتار دیا جاتا ہے. فی الارض، اس لیے میں نے کہا یہ محبت آسمان سے اترتی ہے. اللہ والوں کی محبت یہ دنیا میں نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے نکال سکتا ہے. یہ خیرات آسمان سے آتی ہے. وہ جو شاعر نے کہا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ تو جس کی قبولیت ہوگی وہ کرے گا. اب یہ مضمون وہی ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، مضمون وہی ہے سارا جو بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے، مگر جو میں نے کہا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کے اگلے الفاظ دیکھیں کیا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب قابل توجہ ہے بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے. اب دوسرا اینگل ہے، فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے، وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، کوئی بھی جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے. ایک محبوب ہے، ایک مردود ہے، ناپسند کرتا ہے جب کسی کو، تو رب کائنات کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب کسی بندے سے بغض کرتا ہے، نفرت، عداوت، ناپسند کرتا ہے، دعا جبرائیل، پھر جبرائیل کو بلاتا ہے، اور جبرائیل کو بلا کر فیقول، اس سے کہتا ہے انی ابغض فلانا، یہ فلاں بندہ وہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہماری بارگاہ میں محبوب نہیں، یہ مردود ہے، وہ بندہ ایسا ہے. فَأَبْغِضْهُ، اور رب کائنات جبریل امین سے کہتا ہے چونکہ مجھے ناپسند ہے تم بھی اسے ناپسند کرو، تم بھی اس سے نفرت کرو. پھر جبریل امین کہتے ہیں قال فَيُبْغِضُهُ جبریل، پھر جبریل اس سے ناپسند کرتا ہے، جبریل بھی اس کو اپنا دشمن اور اپنی بارگاہ میں مردود کہتا ہے اسے.
پسند نہیں کرتا، اسے اللہ رب العزت کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر اسی طرح آسمانی کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر یہ ندا دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کیا کہ سنو ان اللہ یبغض فلانا، یہ فلاں شخص وہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، یہ محبوب نہیں ہے، اور یہ کہہ کر فابغضوہ، تم سارے بھی اس سے نفرت کرو، ناپسند کرو اسے۔ قال، وہ یہ کہتے ہیں فیبغضونہ، وہ سارے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اسے ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں، وہ مردود ہو جاتا ہے۔ ثم تودع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بغض کو، نفرت کو، ناپسندیدگی کو، مردودیت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں اینگل ہیں، یہ ایک اینگل تو ہمیشہ بیان ہوتا ہے نا، دوسرا بھی رخ ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ محبت وہاں سے اتری ہوتی ہے، مگر یہاں جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور چند ایک احادیث اور اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مضمون ایک ہی حدیث پاک کا ہے۔ تو پسند والوں کا ذکر کرنے کے بعد، محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے بعد، نافرمانوں کا، ناپسندیدوں کا، مردودوں کا جو ذکر ہے، اور یہ بالکل ملا کر ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوتے ہی وہ ہیں جو اس کے محبوب بندوں کا حیا نہیں کرتے، جو اس کے محبوب بندوں کا حیا نہیں کرتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب وہ اللہ رب العزت کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو کس وجہ سے ناپسند کرتا ہے؟ وہ کوئی تو اس کا راز ہوگا نا۔ اگر آپ کہیں کہ گناہ کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، ہاں گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے، انسان کے گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے، مگر وہ ناپسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اگر ناپسند کرے تو واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کی رحمت تو گناہگاروں کو پکارتی ہے، اور اس کی رحمت گناہگاروں کو آواز دیتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ سنو بھائی، تم اگر بڑے گناہگار ہو، تم سے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ مگر یہ بغض کی وجہ کیا ہے؟ اس بغض کی وجہ یہ ہے، اب یہ حدیث پاک دیکھیے، اسے امام طبرانی نے بیان کیا، امام ابو نعیم نے بیان کیا، ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا، اور اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، معاذ اللہ میرے کسی محبوب کو، میرے ولی کو ناپسند کرتا ہے، فقد بارز اللہ بالمحاربہ، اس حدیث کے الفاظ دیکھیں، بڑے قابل توجہ ہیں کہ جب وہ میرے کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے، میرے کسی محبوب سے ولیگن، میرے کسی محبوب کو ناپسند کرتا ہے، یا میرے کسی محبوب کے خلاف جاتا ہے، اس کی دشمنی کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، یا اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو فرمایا فقط بارز اللہ بالمحاربہ، تو وہ شخص اللہ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یقیناً گناہ اچھا عمل نہیں ہے، مگر گناہ کی وجہ سے اللہ انسان سے دشمنی نہیں کرتا، وہ رحمت سے ضرور دور ہوتا ہے، مگر اس کے لیے رحمت اسے ہمیشہ ویلکم کہتی ہے جب گناہگار توبہ کرتا ہے۔ مگر جب کوئی اس کے محبوب بندے سے دشمنی کر لیتا ہے، اس کے کسی محبوب سے عداوت کرتا ہے، اس کے کسی ولی اور محبوب پیارے بندے سے غلط انتقام لیتا ہے، یا غلط تعلق رکھتا ہے، یا نازیبہ کلمات کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، تو فرمایا فقط بارز اللہ بالمحاربہ۔ ایک حدیث پاک تو وہ ہے نا جو معروف ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اس نے میری دشمنی مول لے لی ہے، فقد بارز اللہ بالمحاربہ۔ اب اندازہ کریں، جو شخص اللہ سے دشمنی مول لے لیتا ہے، اس کا تو کوئی انجام اور ٹھکانہ نہیں رہتا، روئے زمین پر، روئے زمین پر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ پھر فرمایا من اہان لی ولیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں من اہان لی ولیا، جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فقط بارزنی بالمحاربہ، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، میری دشمنی مول لے لی ہے اس نے۔ یہ وجہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر بیان کیا کہ جب رب کس سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل آسمانی دنیا میں، اور پھر زمین پر محبت اترتی ہے۔ اسی طرح جب رب کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی اسی طرح ناپسندیدگیت کو، نفرت کو زمین پر، آسمان سے ہوتے ہوئے زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔
اور اس حدیث پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں جس حدیث پاک کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا، جس پر آج کی گفتگو اختتام انشاءاللہ مکمل کریں گے، وہ بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، اس کے قابل توجہ ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ معاذ اللہ کچھ ایک طبقہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اولیاء کی بات کوئی کیوں کرتا ہے، یا یہ کہاں سے آپ یہ بات کرتے ہیں اولیاء کی، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، اولیاء جس طرح یہ کسی ایک عام بندے انسان کا نام نہیں ہے، جس طرح طبقات ہے نا، طبقات صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے اور طبقہ ہے، تابعین کا ایک جماعت اور طبقہ ہے، ائمہ ایک جماعت اور طبقہ ہے، اسی طرح اولیاء بھی ایک طبقہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نکال لی گئی ہے، یہ ایک طبقہ ہے پوری امت کے اندر۔ اور اس کو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کیا دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اگر تمہیں کوئی ایسے لوگ نظر آئیں کہ جن کے چہروں پر تمہیں سجدوں کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی وہ نیک لوگ ہیں، اعمال کرنے والے ہیں، اچھے عمل الصالحات والے ہیں، کثرت اعمال والے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہرے پر نمایاں نظر آئیں، وہ عبادت گزار لوگ ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَوْلِيَاءِ حَقًّا حَقًّا، یہ وہ طبقہ ہے اولیاء کا جو حق میں اللہ کا ولی اور اولیاء ہیں، حقیقت میں یہ اولیاء ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ، اور اگر تجھے کوئی اللہ کا ولی مل جائے جس سے تیری ملاقات ہو، اگر تم کسی اللہ کے ولی سے ملو، اب ذرا توجہ سے اگلے الفاظ حدیث پاک کے سنیے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے کلمات ہیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتَهُمْ، جب تم کسی ایسے بندے سے جو ملو جو اولیاء کی جماعت سے ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اولیاء میں سے ہے، کاملین میں سے ہے، فَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ اس سے ویسے ہی منہ اٹھا کے ملو گے، ملنے کے آداب آقا علیہ السلام نے سکھائے۔ فَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھے جھکا کر ادب سے ان سے ملو، جا کر اپنے کندھوں کو جھکا کر ان سے ملو۔ اب یہاں تو تھوڑی سی تعظیم کو اور ادب احترام کو سیدھا سیدھا شرک کہہ دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنی امت کے اولیاء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں فَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، جب ان سے ملو تو کندھے جھکا کر ادب سے ان کے سامنے پیش ہوا کرو، ملا کرو ان سے۔ اور صرف کندھے جھکانے کی بات نہیں کی، فرمایا وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، اس طرح جھک کر ان کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس طرح ادب سے سر جھکا کر ان سے ملاقات کرو کہ اپنی زبان اور اپنا دل بھی ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے پیچھے چلو، نہ یہ کہ انہیں اپنے پیچھے چلاؤ۔ ادب اور احترام اتنا سکھایا بارگاہ کا کہ بیٹھنا بھی سر جھکا کر ادب سے ہے، احترام سے، اور کلام کرتے ہوئے اور نگاہ ڈالتے ہوئے بھی ان کو اسی طرح دیکھو کہ تمہارا دل اور تمہاری زبان بھی ان کی بارگاہ میں مؤدب ہو۔ کیوں کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی محبت کا اعلان عرش پر اللہ نے کر دیا ہے، یہ اس کا محبوب ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعْلَمْ، اب جیسے کسی کو خبردار کرتے ہیں نا، پہلے اولیاء کے حق ہونے کی بات کر دی، پھر ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا کر سر جھکا کر بیٹھنے کی بات کر دی، پھر ادب سے دل اور زبان سے پیار ادب سے بات کرنے کی بات کر دی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمْ، اور سن لو، خبردار، أَنَّهُ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا، اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ اہانت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، فرمایا، اور پھر فرمایا او اخافہ، یا اسے خوف زدہ کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی کیا مجال کہ اسے خوف زدہ کرے، جسے رب کائنات نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں کہ وہ انہیں اپنے سامنے خوف زدہ نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا سن لو وعلم انہ من اہان علی ولیا، جس نے کسی اللہ کے ولی کی اہانت کی، او اخافہ، یا اس کو خوف زدہ کیا، فقد بارزنی بالمحاربہ، تو اللہ کا اعلان یہ ہے اس شخص نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
یہ جو حدیث پاک کے کلمات ہیں سارے، جو پہلے بھی میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کافر یہ کام کرے. کافر تو ہے ہی اللہ کا دشمن، دین کا دشمن. یہ اس کی بات ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ اس کی بات ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس کی بات ہے جو روزے حج زکات کر رہا ہے، جو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہے. اس کو رب کائنات کی برکہ کی طرف اشارہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، خبردار، اگر تو نے حقیقت میں اس اللہ پر ایمان لے آیا ہے اور اسے اپنا رب مانتا ہے تو اس کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اس کو بھی مان. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے اسے نہ مانیں؟ یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وَعْلَمْ، خبردار، یاد رکھنا، انہ من احان علی ولیا، جس نے اللہ کے کسی ولی کی احانت کی، گستاخی، بے ادبی کی، او اخافہ، یا اسے خوف زدہ کیا، فقد بارزنی بالمحاربہ، اس کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور یہ بات کہنے کے بعد اگلے الفاظ سنیے، فرمایا رب کائنات نے وَأَرَدَ لِي نَفْسَهُ، اور جس نے میرے کسی ولی کی بے ادبی اور گستاخی کی وہ کھل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. وَأَرَدَ لِي نَفْسَهُ، وہ اپنی آپ میرے سامنے پیش کر دیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں، معاذ اللہ. یہ نہ سمجھیں کہ اس کا معاملہ پھر کسی اس کے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا اب تو میرے ولی کے ساتھ نہیں، تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. وَدَعَانِي إِلَيْهَا، اور تو مجھے اپنے خلاف پکار رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، ذرا آپ اندازہ کریں، ہے کسی کی جرت کہ اللہ کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہو؟ مگر اس کے محبوب بندے اس سے پیارے اتنے ہیں، اس کے محبوب اس کے اتنے قریب ہیں اور اتنا ان سے محبت کرتا ہے کہ جو ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنا دشمن فرماتا ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے والا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ، اور میں بہت جلدی کرتا ہوں، إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي، اپنے اولیاء کی مدد کرنے میں بہت جلدی کرتا ہوں. کیونکہ میرے محبوب ہیں نا، میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی مدد میں بہت جلدی کرتا ہوں، میں تاخیر نہیں ہوتی پھر. اور پھر اگلے الفاظ ہیں أَفَيَظُنُّ الَّذِي يُحَارِبُنِي، کیا وہ شخص یہ گمان کرتا ہے جو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہیں یہ کلمات، حدیث قدسی. اللہ رب العزت فرما رہا ہے أَفَيَظُنُّ الَّذِي، وہ شخص یہ گمان کرتا ہے، يُحَارِبُنِي، جو میرے ساتھ اعلان جنگ کر کے کھڑا ہے بندہ اللہ کے سامنے، وہ یہ گمان کرتا ہے ان یقوم لی، کہ وہ میرے سامنے ٹک سکتا ہے. ہے کوئی مقابلہ مخلوق کا اور خالق کا؟ فرمایا اس کی جرت ہے، کیا یہ گمان کر رہا ہے ان یقوم لی کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ وہ اس کی کوئی حیثیت ہے میرے سامنے؟ پھر فرمایا او یظن الذی یعادینی، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے جو میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ تھی دشمنی نا. اور یہاں فرمایا یعادینی، مجھ سے دشمنی کر رہا ہے. فرمایا ان یعجزنی، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھے عاجز کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ، یعنی رب کائنات کو عاجز اور بے بس معاذ اللہ کر سکتا ہے. کون؟ جو میرے کسی ولی کی اہانت کر رہا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر رہا ہے، اس کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. پھر فرمایا رب کائنات نے او یظن الذی یبارزنی، یا وہ شخص جو میرے مقابلے پر آیا ہوا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے ان یسبقنی، کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے، سبقت لے جا سکتا ہے مجھ سے. کون؟ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا؟ رب کائنات فرماتا ہے. اور پھر فرمایا او یفوتنی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ پر فوقیت لے جائے گا، مجھ سے آگے بڑھے گا. یہ کیسے اس نے جان لیا ہے؟ یعنی رب کائنات کی بارگاہ میں. اور پھر فرمایا فَكَيْفَ وَأَنَا السَّائِرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہاں میرے اولیاء سے دشمنی کرنے والا، میرے مقابلے میں آگے کھڑے ہونے والا، اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرنے والا، مجھ سے دشمنی مول لینے والا، یہ سارے حدیث کے الفاظ تھے نا. اور ڈٹ کر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانے والا، میرے اولیاء کی بے ادبی سے، میرے اولیاء کی گستاخی سے، میرے اولیاء کے مقام کی معرفت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی کسی گستاخی بے ادبی کی وجہ سے، وہ یہ جان لے فَكَيْفَ وَأَنَا السَّائِرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو میں اپنے کسی ولی کے دشمن سے انتقام نہ لوں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اب یہ جو بات ہے نا وَكَيْفَ، اس میں ہمیں ایک سوال کیا گیا ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ایسے
اگر دیکھیں میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا محبت والا، میرا کسی کے ساتھ محبت والا تعلق ہے اور میرا کسی کے ساتھ دوستی والا تعلق ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے یا اس کے ساتھ ناجائز کرتا ہے یا اسے تکلیف دیتا ہے، تو آپ بتائیں کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ بولیے نا، میرے دوستی کا تقاضا ہی ہے نا، میں کہوں گا یار تم عجیب آدمی ہو، تم نے اس کو تکلیف دی جو میرا دوست ہے، تم نے اس کو تکلیف دی جو میرا قریب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تم نے میرا بھی حیا نہ کیا۔ یہی تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ من عاد لی ولیا، تم یہ نہ سمجھو کہ تم میرے ولی سے دشمنی کر رہے ہو، فقط بارزنی بالمحاربہ، تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب جب میرے سامنے پیش کر لیا ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ میرے سامنے ٹک جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو مجھے عاجز بنا دو گے؟ کیا سمجھتے ہو مجھ پر فوقیت لے جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے ولی کی دشمنی دل میں رکھتے ہوئے سامنے کوئی مقام پا جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، فَكَيْفَ وَأَنَا السَّائِلُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، میں اپنے ولی کے دشمن سے انتقام لینے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا، فوراً اس سے انتقام لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا اکلوا نصرتهم الی غیری، یہ میرے ایسے محبوب ہیں اور یہ میرے ایسے ولی ہیں کہ ان کی مدد کا معاملہ جو ہے، یا ان کے کام آنا، یا ان کے دشمن کو رسوا کرنا، یا ان کے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کا جتنا معاملہ ہے، یہ پورا حدیث میں جو بیان ہوا، یہ ایک ایسا اللہ کا محبوب عمل ہے کہ یہ میں کسی غیر کو سونپتا ہی نہیں، یہ میں خود سر انجام دیتا ہوں، یہ میں خود سر انجام دیتا ہوں۔ اب یہاں مجھے ایک جملہ یاد آیا ہے، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے جو بڑا اعلان فرمایا نا، وہ اس پوری حدیث کو آپ سن لیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے ولی کے دشمن کو خود للکارا اور کہا تیرا اعلان جنگ میرے ساتھ ہے، تو میرے سامنے کیا ٹھیکے گا، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، دنیا و آخرت میں اپنے ولی کا مددگار ہوں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب وہ جملہ سنیں جو آپ نے کہا نا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ جو اللہ ربی ہے نا، یہ اس حدیث کی تشریح کر رہا ہے۔ اگر تو میرا مرید ہے، میرے ساتھ تیرا تعلق ہے، میرا سچا غلام ہے، تو پھر تجھے خوف کیسا ہے؟ تو میرا غلام ہے اور میں اس کا بندہ ہوں جو رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو رب ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اولئک اولیاء حقا حقا، یہ اللہ کے ولی ہیں جو صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں جب یہ گفتگو ہم نے شروع کی تھی ربیع الثانی کے آغاز میں، تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ کبھی عمل سے خالی نہیں ہوتا، کبھی عمل سے خالی نہیں ہوتا۔ دو چیزیں اللہ کے ولی کے دامن میں، کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جسے ولی دنیا نے کہا یا جس کی ولایت کو مانا یا جس کی ولایت کا ڈنکا اللہ نے دنیا میں بجایا، ان کا دامن دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، ایک علم، ایک عمل۔ نہ اللہ کا ولی معاذ اللہ جاہل ہوتا ہے، نہ اللہ کا ولی بے عمل ہوتا ہے۔ جو بے عمل ہے وہ لاکھ شعبدہ بازیاں کرے، وہ عامل ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا، اور جو جاہل ہے وہ بھی جو مرضی کرتا دکھائے، دنیا کے جادو شادو، نظر بندی ہو سکتی ہے، ہاتھ کا کمال ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو علم اور عمل میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں ہمیں نظر اس وقت نہیں دکھائی دیتی۔ وہ جتنے بڑے مقام پر فائز ہو، اتنا ہی اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور اتنا ہی اللہ کا وہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ ایک مجذوب تھے اور وہ بغداد کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے، ویسے بازار میں چل رہے تھے، تو مجذوب تھی، ان کی حالت ظاہری ایسی تھی، کسی شخص نے ان کو دیکھا تو ان کو تھپڑ مار دیا۔ اسے خبر نہیں تھی، اس نے کہا آپ شاید ویسے ہی کوئی دیوانہ ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے عشق میں دیوانہ ہے۔ وہ تھپڑ مار کے تو وہ چلا گیا۔ اب اللہ کا مجذوب بھی چلتا رہا۔ اللہ والے دشمنی والے، بدلے والے، نفرت والے نہیں ہوتے، ان کے پاس تو معافی معافی ہوتی ہے۔ انہوں نے درگزر کیا، چلے گئے، مگر تھوڑا سا آگے گئے تو وہ شخص دوڑتا ہوا قدموں میں آ کے گر گیا، رو رہا ہے اور معافیا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اور معافیا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے۔ اب اس پوری حدیث کی تشریح میں سادے سے واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا معاف کیا، وہ چلا گیا خوش ہو کر۔ تو جو آپ کے ساتھ دو تین لوگ تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ تو تھپڑ مار کے چلا گیا تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟
تو انہوں نے اپنی بڑی عاجزی کی زبان میں ایک جملہ کہا کہ اس نے مجھے تھپڑ یہ سمجھ کے مارا تھا کہ شاید میرا کوئی نہیں. ہم بھی جس کو دیکھتے ہیں نا جو غریب سا مسکین سا ہے اس کو رگڑ دو جا کے, اور جو ذرا پیسے والا ہے یا کسی کے تعلق والا ہے وہ چاہے جو مرضی کرے اس کو سلام کرنا ہے. تو اس نے بھی یہی سمجھا یہ غریب مسکین ہے, تھپڑ لگا دیا. اس نے کہا اس نے یہ سمجھا تھا شاید میرا کوئی نہیں, مگر اس نے جب مجھے تھپڑ لگایا تو جس سے میرا تعلق ہے وہ رب, اس نے فرشتے بھیج دیے جو مسلسل ہی سے تھپڑ لگا رہے تھے, جو مسلسل ہی سے تھپڑ لگا رہے تھے. اور اگر میری زبان سے معافی کا جملہ نہ نکلتا تو اس کا یہی انجام رہتا, اس کا یہی انجام رہتا. اس لیے تو شاعر نے کہا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے اولیاء ہیں ان کی محبت سے تمہیں میری محبت نصیب ہوگی, اور اگر تم ان سے دشمنی یا نفرت کرو گے تو تم نے میرے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت کی خیرات عطا کرے, اور اپنے محبوب بندوں کا ادب عطا کرے, اور اپنے محبوب بندوں کے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.